جامعہ اہل حدیث لاہور پاکستان میں علوم دینیہ کی تعلیم و ترویج کا مرکز کی تعریف اور تمجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کے بعد سورہ نور کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں اسلام کے ایک اہم رکن کا تذکرہ ہے اور اس کی اہمیت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمام جزئیات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یعنی اہم مسئلہ وہ نماز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن اعمال میں سے سب سے پہلے جس کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے، اور اسی لیے آپ نے نماز کی تاکید بھی بہت زیادہ کی اور نماز کی اہمیت کے پیش نظر نماز کی ایک ایک جزئی کو تفصیل سے بیان کیا ہے، تاکہ کوئی نمازی کوئی ایسا عمل نہ کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو، کیونکہ جس طرح ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھے، یعنی آپ کی ذات کے ساتھ جس طرح محبت رکھنا یہ ایمان کی نشانی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کی سنت پہ عمل کرنا اور سنت سے محبت رکھنا یہ بھی ایمان کی نشانی ہے۔ کیونکہ صرف ذات کے ساتھ محبت رکھنے سے، یعنی ذات کے ساتھ تو محبت ہو لیکن آپ کی سنت کے ساتھ محبت نہ ہو تو ایمان مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہی تعلیم دی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں یہی حکم دیا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو میرا رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس بات سے ڈرایا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو میرے رسول کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ کی پکڑ ان کے اوپر نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ نہ دے۔ اور پھر ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ ایک مومن کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کے رسول کا کوئی عمل، آپ کی کوئی بات، آپ کا کوئی فرمان آ جائے تو اس کے سامنے وہ سر تسلیم خم کر دے، اس حکم کو من بان ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کہ میں نے گزشتہ جمعے بھی
حدیث کا ایک حصہ بیان کیا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک صحابی رسول آئے اور انہوں نے آ کے نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوئے، آپ کے پاس گئے، آپ کو سلام کہا تو آپ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ ایک مرتبہ گئے، 2 مرتبہ گئے، 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ، ہر مرتبہ آپ اسے یہی کہتے رہے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ اپنی دانش کے مطابق وہ نماز پڑھ کے گئے، لیکن چونکہ نماز کا وہ طریقہ نہیں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ تیری نماز نہیں ہے، جا کے نماز پڑھو۔ اور آخر کار وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول مجھے نماز سکھا دیں کہ میں کس طرح نماز پڑھوں۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ جب نماز کے لیے اٹھو تو سب سے پہلے مکمل وضو کرو، اور وضو کرنے کے بعد پھر قبلہ رخ ہو کے اللہ اکبر کہہ کے نماز کو شروع کرو، اور پھر جو قرآن آسان ہے وہ پڑھو۔ یہ بھی آپ کو بتایا کہ اس سے مراد کیا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر رکوع کرو اور تمہارا رکوع بڑے اطمینان سے ہونا چاہیے، یعنی رکوع ایسے طریقے سے کریں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ تمہاری کمر سیدھی ہو، اور اس میں تسبیحات جو ہیں وہ بڑی تسلی سے آرام سے پڑھی جائیں۔ اور پھر دوسری حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کے لیے جاتے تو آپ رفع الیدین کرتے، یعنی آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں تک یا کانوں تک یہ اٹھائے اور پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع کو گئے۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ ایک صحابی نہیں بلکہ 50 سے اوپر صحابہ وہ اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نماز ایسی نہیں تھی جس میں آپ نے ہر رکعت میں رکوع کو جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین نہ کی، یعنی آپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے نماز ایسے پڑھی کہ جب آپ رکوع کے لیے گئے اس وقت بھی آپ نے رفع الیدین کی، اور جب آپ رکوع سے اٹھے اس وقت بھی آپ نے رفع الیدین کی، اور جب دوسری رکعت میں تشہد بیٹھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے اٹھے اس وقت بھی آپ نے رفع الیدین کی۔ یہ عبداللہ بن عمر ایک ہے، اور ابو قلابہ وہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ
کہ مالک بن حویرث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھتے ہوئے وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ رکوع کے لیے گئے اس وقت بھی رفع الیدین کی، اور جب آپ رکوع سے اٹھے اس وقت بھی رفع الیدین کی، جب آپ تیسری رکعت کے لیے اٹھے اس وقت بھی آپ نے رفع الیدین کی۔ اور یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اور مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، یہ دونوں حدیثیں بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں۔ اور اسی طرح بیل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ سن 9 ہجری میں مسلمان ہوئے، وہ کہتے ہیں میں جب مسلمان ہوا تو میں یمن سے آیا تھا، میں نے واپس جانا تھا، میں نے کچھ دن مدینہ منورہ میں قیام کیا تاکہ میں کچھ اسلام کے احکام رسول اللہ سے سیکھ جاؤں، اور میں نے چونکہ نماز ایک اہم رکن ہے اسلام کا، تو نماز سیکھنے کے لیے میں رکا، میں بڑے توجہ سے اور غور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا تاکہ جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں میں اسی طرح نماز پڑھوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ جب رکوع کے لیے جاتے اس وقت بھی آپ رفع الیدین کرتے، اور جب رکوع سے اٹھتے اس وقت بھی آپ رفع الیدین کرتے، اور اسی طرح جب تیسری رکعت کے لیے تشہد کے بعد اٹھتے اس وقت بھی آپ رفع الیدین کرتے۔ یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بیل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی آپ کی نماز بیان کرتے ہوئے یہی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ان دونوں جگہوں میں رفع الیدین کی۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت جابر کی روایت یہ ابن ماجہ میں ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ کی نماز بیان کرتے ہوئے وہ بھی آپ سے رفع الیدین کا تذکرہ کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب رکوع کے لیے جاتے اس وقت بھی رفع الیدین کرتے، اور جب اٹھتے اس وقت بھی رفع الیدین کرتے۔ اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ وہ صحابہ ہیں جو جلیل القدر صحابہ ہیں، اور وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس میں رفع الیدین کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی آپ کی نماز جب بیان کرتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو حمید ساعدی وہ فرماتے ہیں کہ میں صحابہ کا ایک گروہ بیٹھا ہوا تھا، ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی جس میں 10 صحابہ موجود تھے۔ وہ یہاں آ کے کہتے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ بتاؤں کہ آپ کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ تو وہ نماز جب شروع کرتے ہیں تو ابتدا میں بھی وہ رفع الیدین کرتے ہیں، یعنی ابتدا میں تو سبھی کرتے ہیں، جب نماز شروع کرتے ہیں سارے ہی، حنفی ہو، دیوبندی ہو، یعنی حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، کوئی بھی ہو، اہل حدیث ہو،
یہ سارے ابتدا میں رفع الیدین کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے کی. تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں رسول اللہ کی نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں. 10 صحابہ موجود ہیں تو ان کے سامنے وہ رسول اللہ کی نماز بیان کرتے ہیں. ابتدا میں رفع الیدین کی، پھر جب رکوع کے لیے گئے اس وقت رفع الیدین کی، اور جب رکوع سے اٹھے اس وقت رفع الیدین کی، پھر دوسری رکعت میں تشہد بیٹھے، تشہد کے بعد جب اٹھے پھر انہوں نے رفع الیدین کی. اس طرح آپ نے ساری نماز پڑھ کے ان کو دکھائی. تو ان 10 صحابہ نے فرمایا کہ واقعتاً جس طرح آپ نے نماز پڑھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے تھے. یعنی ایک ابو امامہ ساعدی ہو گئے اور 10 صحابہ جنہوں نے ان کی نماز کی تصدیق کی. تو یہ کتنے ہو گئے؟ 11. اور ان کے علاوہ کتنے بیان کیے؟ ایک حضرت عبداللہ بن عمر، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 10ویں ابو امامہ ساعدی، اور 10 وہ صحابہ، یعنی 20 صحابہ. تو یہ موجود ہے کہ جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کے لیے جاتے اس وقت بھی رفع الیدین کرتے، اور جب رکوع سے اٹھتے اس وقت بھی رفع الیدین کرتے. اور اسی طرح ان کے علاوہ عشرہ مبشرہ صحابہ جو ہیں وہ سارے اس روایت کے راوی ہیں، اور جو رفع الیدین نہیں کرتے وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رفع الیدین کرتے تھے، اور اگرچہ انہوں نے اپنی ضد کو نہیں چھوڑا لیکن صحابہ کی بغلوں میں بت رکھوا دیے. یعنی آپ ظلم دیکھیں. کہتے ہیں کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے کا کہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ بغلوں میں بت لے کے آ جاتے تھے. یعنی کتنا بڑا یہ بہتان ہے صحابہ پہ. یعنی وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کیا، اپنے گھر بار اور اپنے مالوں کو خیر بات کہہ دیا، تو ان کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ وہ بت لے کے آ جاتے تھے. یعنی پہلے آپ نے حکم دیا تھا رفع الیدین کرنے کا، بعد میں آپ نے منع کر دیا. اب ہم کہتے ہیں کہ بھائیوں تم یہ تو مانتے ہو نا کہ پہلے رسول اللہ نے حکم دیا تھا، اب کوئی ایک حدیث دکھا دو جہاں آپ نے منع کیا. احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، سیاستہ کی کتابیں ہیں اور ان کے علاوہ دوسری احادیث کی کتابیں ہیں. تم کوئی ایک حدیث دکھا دو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں رفع الیدین سے منع کیا. کیونکہ ناسخ کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ بعد کا حکم ہو. جبکہ حضرت مالک بن حویرث اور ویل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ
9 ہجری میں مسلمان ہوئے تھے۔ بیل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ 9 ہجری میں مسلمان ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھی، اور آپ نے یہ فرما دیا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اس طرح تم نماز پڑھو۔ یعنی آپ نے ابتدا بھی بتائی، ہاتھ باندھنے کا طریقہ بھی بتایا، ہاتھ باندھ کے بھی بتائے، رکوع کرنے کا طریقہ بھی بتایا، رکوع میں جانے کا طریقہ بھی بتایا، اور رفع الیدین کر کے بھی دکھائی، پھر رکوع میں اطمینان کر کے بھی دکھایا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نماز کا طریقہ یہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کا طریقہ ایک ہے۔ لباس میں اگرچہ فرق ہے، لباس میں فرق ہے، لیکن نماز کا طریقہ مرد کے لیے اور عورت کے لیے ایک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھے اور عورت سینے کے اوپر باندھے۔ یعنی عورت جتنی عورتیں ہیں وہ ساری کی ساری حدیث کے مطابق عمل کریں، اور مرد جو ہے وہ دوسرا طریقہ اختیار کرے۔ مرد اور عورت کی نماز کا طریقہ ایک ہے، ہاتھ باندھنا، رکوع کرنا اور سجدہ کرنا وہ ایک ہی طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ نے جب نماز شروع کی اس وقت رفع الیدین کی، یعنی آپ نے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا یا کندھوں تک اٹھایا، اور اس کے بعد آپ نے نہیں اٹھایا۔ تو اس حدیث کو جو بیان کرنے والے محدثین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہاں راوی نے یعنی عبداللہ بن مسعود کی غلطی نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہاں سفیان ثوری عاصم بن کلیب کے شاگرد ہیں، سفیان ثوری، ان سے غلطی ہوئی ہے کیونکہ عاصم بن کلیب کے کئی شاگرد ہیں، ان میں ایک سفیان ثوری بھی ہے، اور عاصم بن کلیب کے جتنے شاگرد ہیں سفیان ثوری رحمہ اللہ کے علاوہ وہ اس لفظ کو بیان نہیں کرتے۔ یعنی یہ جو ہے نا کہ آپ نے رکوع جاتے ہوئے پھر رفع الیدین نہیں کی، یہ وہ بیان نہیں کرتے۔ وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی رفع الیدین کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ان کا یہ تھا مسلک، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب رکوع جانا ہے نا تو حدیث میں کیا ہے کہ رکوع جا کے دونوں ہاتھ گھٹنوں کے اوپر رکھنے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے چونکہ یہی حکم تھا، پہلے گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھنے کا نہیں تھا، ایسے دونوں ہاتھ جوڑ کے تو دونوں گھٹنوں کے درمیان میں وہ جمع کرتے تھے، لیکن بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا۔ یہ بدعت موجود ہے، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم نہیں ہوا، وہ آخر تک اپنے اسی فعل پہ عمل کرتے رہے۔ تو جتنے
کے شاگرد ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں، جو انہوں نے بیان کیا ہے خاص سفیان نے، وہ نہیں وہ بیان کرتے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ یہ سفیان ثوری کی غلطی ہے۔ اگر غلطی نہ ہوتی تو ان کے دوسرے ساتھی بھی ان الفاظ کو بیان کرتے ہیں۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ جتنے محدثین ہیں جنہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے وہ اس کو درست نہیں مانتے۔ جہاں یہ حدیث بیان کرتے ہیں وہاں اس کے اندر جو غلطی ہے اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ جو ہندوستان کے بہت بڑے عالم اور حنفی المسلک تھے، ان کی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، وہ اس میں بیان کرتے ہیں کہ جو رفع الیدین کرتے ہیں وہ مجھے زیادہ محبوب ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رفع الیدین کی حدیثیں اکثر و اثبت وہ بہت زیادہ ہے اور وہ صحیح ترین ہے، ان کے اندر کوئی خامی نہیں، کوئی خرابی نہیں، کوئی ضعف نہیں۔ اور اسی طرح مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی بہت بڑے عالم ہیں، وہ اپنی کتاب میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ فرماتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں رفع الیدین منسوخ ہو چکی ہے، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں، رفع الیدین منسوخ نہیں ہوئی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس کے دلائل جو ہے وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح در مختار میں اور ذخیرہ ایک فقہ کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ بات ہے۔ اور پھر کہ رفع الیدین جو ہے اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، کیونکہ یہ سنت ہے۔ اور پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ غنیۃ الطالبین میں وہ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں، جہاں نماز کا تذکرہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے اس وقت بھی رفع الیدین کرتے، اور جب رکوع کو جاتے اس وقت بھی رفع الیدین کرتے، جب رکوع سے اٹھتے اس وقت بھی رفع الیدین کرتے۔ یہ کون ہے؟ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین۔ یعنی آپ اردو میں اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ابتدائی صفحوں میں یہ ان کی بات مل جائے گی آپ کو۔ اور اسی طرح ان کے علاوہ پیر فرید الدین شکرگند رحمہ اللہ پاک پتن والے، ان کی ایک کتاب ہے جواہر فرید، جن میں انہوں نے نماز کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کے صفحہ 19 اور 20 میں وہ نماز کا طریقہ جب بیان کرتے ہیں تو اس میں رکوع جاتے ہوئے بھی رفع الیدین کا تذکرہ کرتے ہیں، اور رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی رفع الیدین کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، فارسی میں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ کس قدر عظیم سنت ہے۔ اور پھر کہتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام نے بعد میں چھوڑ دی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل و قدر صحابی ہیں، وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ بات اچھی طرح سن لو، فما زالت تلک صلاتہ حتی لاقی اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اسی طرح رہی
یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے۔ اور پھر ویل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں 9 ہجری میں مسلمان ہوا، نماز سیکھ کے اپنے وطن میں چلا گیا، اور پھر دوسرے سال سردیوں کے موسم میں آیا، یعنی 10 ہجری کو میں پھر دوبارہ مدینے میں آیا، اور اس وقت سردی کا موسم تھا۔ میں نے صحابہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے اوپر چادریں اوڑھی ہوئی ہیں، اور وہ کپڑوں کے نیچے سے رفع الیدین کرتے تھے جب رکوع کے لیے جاتے اور جب رکوع سے اٹھتے، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اور یہ بتانا اس لیے ضروری ہے تاکہ کل کلا آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں رسول اللہ کی حدیث معلوم ہی نہیں تھی۔ رسول اللہ کی نماز کا طریقہ آپ نے فرمایا کہ جب رکوع کے لیے جاؤ تو اطمینان سے رکوع کرو، رکوع سے اٹھو تو اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ، اور پھر سجدے کے لیے جاؤ سجدہ کرو تو اطمینان سے کرو، اور سجدے سے اٹھو تو اطمینان سے بیٹھو، اور پھر سجدہ کرو دوبارہ، پھر سجدے سے اٹھو تو اطمینان سے بیٹھ کے پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھو۔ پھر یہاں میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ویل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کا اٹھنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب سجدے سے اٹھتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے، بیٹھتے نہیں تھے۔ جبکہ دوسری حدیث میں کہ آپ بیٹھتے تھے، وہ کہتے ہیں چونکہ آپ بوڑھے ہو گئے تھے اس لیے آپ بیٹھتے تھے آخر میں، یعنی آپ اندازہ کریں کہ ویل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع الیدین کے بھی راوی وہی ہیں، اور جب دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہوتا ہے اس وقت اطمینان سے بیٹھنا اس کے راوی بھی وہی ہیں۔ وہاں وہ کہتے ہیں کہ آپ بوڑھے ہو گئے تھے، آخر عمر میں آپ نے بیٹھنا شروع کیا تھا، اور وہاں کہتے ہیں کہ شروع میں رفع الیدین تھی، آخر میں آپ نے بند کر دیا، یعنی ایک ہی راوی، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان 9 میں ہوا، 10 میں آیا، پھر بھی میں نے رسول اللہ کو دیکھا آپ اسی طرح نماز پڑھتے تھے۔ تو گویا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جو طریقہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ رفع الیدین رکوع کو جاتے ہوئے بھی کرتے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی کرتے، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما زالت تلک صلاۃ حتی لاقی اللہ، رسول اللہ کی نماز یہی رہی حتیٰ کہ آپ اللہ سے جا ملے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو طریقہ رسول اللہ نے سکھایا ہے، جس طرح ہم آپ کی ذات کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اسی طرح اللہ ہمیں آپ کی سنت کے ساتھ بھی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا